اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا. انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے، کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے. کل آپ پیرنٹ ہوگے، آپ ناراض ہوگے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہوگا، کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. رائٹ؟ ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا، یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے اور یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ آپ یا تو پرفیکٹ مسلم ہیں یا آپ جہنم میں جائیں گے سیدھا. سو واٹس دا بیلنس؟ لوگوں سے مت ڈرا کرو، لوگوں کا لحاظ نہ کیا کرو، میرا لحاظ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو عربی پڑھنا آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی. جب تک وہ آپ کے اندر ایک پیاس نہیں ڈیولپ ہوگی نا، تب تک آپ عربی پڑھنا اگر کل بھی شروع کر دو پرسوں چھوڑ دو گے، 3 دن پڑھو گے پھر کوئٹ کر دو. اس پیاس کو بڑھانے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا تاکہ آپ کو احساس تو آپ کیا چیز ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہو. استاد، اللہ کے 99 نیمز میں سے یا اللہ کے ناموں میں سے ایسا کون سا نام ہے جو آپ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے؟ رب سب سے قریب ہے. اس نام کے اندر جو ہمارا تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے، اس کی پوری بنیاد اس کے اندر ہے. اور ایک طرح سے دیکھا جائے تو باقی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہے وہ اسی نام کی تشریح کر رہے ہیں. اس کی ذات اللہ ہے، لیکن اس کی پہلی صفت میرے نزدیک جس کے تحت اس کی ربوبیت سے ہی آپ اس کی رحمت سمجھ آئے گی، اس کی مغفرت سمجھ آئے گی. کیونکہ اگر آپ صرف سمجھے جیسے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، رائٹ، لیکن اس کی معافی اپنے بندے کے لیے ہے، یعنی وہ رب کے ناطے معاف کر رہا ہے، رحمت رب کے ناطے رحم کر رہا ہے. جب آپ رب کا لفظ آگے سے نکال دیتے ہو تو پھر آپ کہتے ہو اللہ مجھ پہ رحم کیوں نہیں کر رہا، یعنی آپ انٹائٹل ہو جاتے ہو کہ میرا بھی حق ہے کوئی، رائٹ. آپ کے دماغ سے یہ بات چلی جاتی ہے کہ وہ رب ہے. پھر جب وہ لحاظ چلا جاتا ہے تو پھر آپ عبد ہو وہ بھی چلا جاتا ہے. رب. سو استاد، ایک پرفیکٹ مسلم کی ایک امیج بنا دی گئی ہے اینڈ اینی ون ہو ڈزنٹ فٹ دیٹ مولڈ اس کو بہت زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے. اینڈ آلسو ایک ریلیجس سپیریورٹی لوگوں میں دیکھی جاتی ہے، جو اگر تھوڑا سا بھی دین پریکٹس کرنے لگ جاتے ہیں وہ اوروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. سو بیسکلی دا کانسیپٹ از لائک کہ آپ یا تو پرفیکٹ مسلم ہیں یا آپ جہنم میں جائیں گے سیدھا. سو واٹس دا بیلنس؟ مجھے ہر ایکسٹریم کے 2 اپوزٹ اینڈس نظر آتے ہیں. ایک ایکسٹریم ہے کہ اگر آپ کا حلیہ ایسا نہیں ہے تو آپ جہنمی ہو یا آپ پہ کوئی خامی ہے، یہ ہوا ہے، رائٹ. دوسری طرف اس کا ایک اوور ری ایکشن کیا ہوا ہے کہ جی میں یہ چیزیں تو نہیں کرتا جو یہ اچھے مسلمان کرتے ہیں، لیکن ڈونٹ جج می، اب میرے دل میں اللہ کا ایمان ہے، اور who are you to tell me what Islam is، میرا اپنا تعلق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور یعنی ایک طرف کچھ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام کی پابندی کرتے ہیں، اس کے حساب سے اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی بنیاد پر ہم لوگوں سے بہتر ہیں. دوسری طرف لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ لوگ اپنے آپ کو اتنا اچھا سمجھتے ہیں، میں مر جاؤں گا ان کی طرح نہیں لگوں گا، اور پھر بھی میں مسلمان، بلکہ میں ان سے بھی اچھا مسلمان ہوں. یعنی ان میں جو ایروگنس ہے، جو اس کی ریئیکشن میں لوگ نکلتے ہیں نا، وہ بھی ان میں بھی وہی والی ایروگنس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، درمیانی راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، آپ کسی کی تعریف یا کسی کی تنقید، کسی کا کرٹیسزم، جب تک آپ کے اسلام پر کسی کی تعریف یا کسی کی کرٹیسزم سے اثر ہوتا رہے گا نا، تو وہ اسلام اصل میں آپ کا نہیں ہے، لوگوں کے کامنٹس کا ہے. وہ آپ کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہے، آپ کا تعلق لوگوں سے اور سوسائٹی سے. اگر کوئی کہے کہ بھائی میں نے لڑکی مجھے ملی تھی ایک دفعہ، کہتی میں نے حجاب میں پہنتی تھی، میں نہیں پہنتی اب. میں نے کہا کیوں نہیں پہنتی؟ کہتی میری ماں نے مجھے بہت فورس کر کے پہنایا تھا، تو اب مجھے برا لگتا ہے، حجاب کو دیکھ کے مجھے چڑ آ جاتی ہے. تو میں نے کہا تمہارا حجاب سے تعلق اللہ کے ساتھ اس کا کوئی ناطہ نہیں ہے، اس کا تعلق صرف تمہاری ماں کے ساتھ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تم جب تک تمام مخلوق کو علیحدہ نہ کر دو اپنے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے، کسی کو اچھا لگے نہ لگے، وہ کہے گی اگر میں ابھی پہنوں گی تو میری ماں کو لگے گا کہ وہ جیت گئی، رائٹ. تبھی بھی تمہارے دماغ میں جب تم پہن رہی ہو تو تمہارے دماغ میں اللہ نہیں ہے، تمہاری ماں ہے. اس کے پوائنٹس نہ بن جائیں. میں اس کو ماں کو نہیں جیتنے دوں گی اپنی، اس نے بہت تنگ کیا تھا مجھے، رائٹ. یعنی آپ کے سارے دماغ میں ایک ریئیکشن چل رہا ہے، اور آپ کے دماغ میں لوگ زیادہ ہیں.
تو یہ جو اویئرنیس ہے نا لوگوں کی، لا تخشوا الناس واخشونی، لوگوں سے مت ڈرا کرو، لوگوں کا لحاظ نہ کیا کرو، میرا لحاظ کیا کرو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، رائٹ. تو یہ ایک ڈسکنیکشن ہوتی ہے جو آپ کو ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اور یہ جو کیونکہ آپ جو ینگر جنریشن ہے وہ سوشل میڈیا میں ہر طرف سے کرٹیسزم، کامنٹس، اور اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، کسی نے کیا کہا، کسی نے کیا کہا. جتنا آپ اس کو دیکھو گے اتنا وزن زیادہ ہے آپ کی زندگی میں ان چیزوں کا. یہ جو لوگوں کی باتیں ہیں نا، جو تعریف ہے اور جو تنقید ہے، میں اپنے بارے میں ہی کہتا ہوں، کسی اور کے بارے میں نہیں کہتا. مجھے کوئی برا بلا کہتے تو کہتا رہے، مجھے کوئی تعریف کرتا ہے تو کرتا رہے. نہ اس کی تعریف سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے، نہ اس کی بےزتی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہو رہا ہے. میری زندگی میں کچھ خاص لوگ ہیں جن بھی میں اتنا اعتماد کرتا ہوں، اتنا ٹرسٹ کرتا ہوں، جب وہ مجھے کہیں گے تم کچھ غلط کر رہے ہو یا تم کچھ صحیح کر رہے ہو، تو اس کا مجھ پہ اصل میں اثر ہوتا ہے. جو باقی سارے ہیں نا، ان کی تعریف بھی یا ان کی تنقید بھی برابر ہے، اس کا کوئی اثر نہیں ہے میرے اوپر، کیونکہ اس کی ویلیو نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ مجھے اصل میں جانتے نہیں ہیں. تو آپ لوگ جب باہر کے لوگ جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، آپ کی اسٹرگلس کیا ہیں، آپ کی انٹینشنس کیا ہیں، وہ آپ پر ججمنٹ کر رہے ہیں، آپ کو خواہ مخواہ سر درد دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اس کا صرف ایک ہی معنی ہوتا ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے رشتے کے ساتھ اور رشتوں کو بھی خواہ مخواہ جوڑا ہوا ہے، وہ ادا کرنے پڑیں گے. اسی کو اخلاص کہتے ہیں اصل میں. اور لوگوں کو اپنی اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈکٹیٹ نہ کرنے دی جائے. اس میں ان کا کوئی عمل دخل ہے ہی نہیں. اب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، اس سے مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میں کسی اور کے لیے تھوڑی پڑھ رہا ہوں، میں اپنے رب کے لیے پڑھ رہا ہوں. یہی چیز اب ہر معاملے میں اسلام کے، صرف نماز میں نہیں، ہر معاملے میں کسی اور کے لیے کیوں کر رہا ہوں؟ لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم، لا یخافون فی اللہ لومۃ، قرآن میں بھی ہے لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم. وہ کوئی نہ کوئی تنقید کرتا رہے، اس سے وہ ڈرتے ہی نہیں. Very well said. انڈیا اور پاکستان میں لوگوں کو عربی پڑھنا آتی ہے پر سمجھ نہیں آتی. یہ ہمارا ایک پورا ایجوکیشن سسٹم ایسا ہی ہے بچپن سے لے کے. سو موسٹ آف us are now in our 20s, 30s, 40s and we are nowhere. تو کہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، یا عربی کو سمجھنا اور پڑھنا، کہ ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں ہم کچھ تو علم حاصل کر لیں؟ میرے نزدیک عربی پڑھنا جو ہے وہ دوسرا درجہ ہے. عربی کیونکہ مشکل کام ہے، محنت کا کام ہے. اس کے لیے آپ کو پہلے ایک بہت سیریس قوت ارادہ، انٹینشن، موٹیویشن ہونی چاہیے. وہ کہاں سے آئے گی؟ پہلے میں کہتا ہوں کہ اگر انسان قرآن پڑھنا شروع کر دے، قرآن کے لیکچر سننا شروع کر دے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنا شروع کر دے، اور اتنا پڑھے اور اتنا سمجھنے کی کوشش کرے عربی کے بغیر، کہ اس کے اندر ایک تڑپ سی آ جائے کہ یہ مجھے بغیر کسی ترجمے کے یا بغیر کسی کے سمجھانے کے مجھے خود سمجھنا ہے. جب تک وہ آپ کے اندر ایک پیاس نہیں ڈیولپ ہوگی نا، تب تک آپ عربی پڑھنا اگر کل بھی شروع کر دو، پرسوں چھوڑ دو گے، 3 دن پڑھو گے پھر کوئٹ کر دو گے. اس پیاس کو بڑھانے کے لیے پہلے آپ کو قرآن کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا، تاکہ آپ کو احساس تو آپ کیا چیز ہے جس سے آپ محروم ہو رہے ہو. رائٹ. وہ ابھی تک اب احساس ہی نہیں ہے کہ what are we missing, رائٹ. تو وہ پہلے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ میرے نزدیک اس کا تعلق بھی ٹائم مینجمنٹ سے ہے. اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں نے عربی پڑھی شروع کر دی، پھر میں نے چھوڑ دیا، آپ بتائیں میں کیا کروں. میں نے کہا میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گا آپ کیا کریں، ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ اگر آپ نے چھوڑ دی تو آپ اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کیوں چھوڑی، میں کیوں بتاؤں. میں نے کبھی کسی سے جا کے کیوں نہیں کہا کہ میں نے چھوڑ دی، آپ مجھے بتائیں میں کیا کروں، پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں. اگر میں نے اپنے آپ کو ایکسکیوز نہیں دی، میں تمہیں کیوں دوں. حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی میں ایمان نہیں ہے جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے اسے پسند ہو. رائٹ. مجھے اپنے لیے کیا پسند ہے؟ نو ایکسکیوزز. تو میں تمہارے لیے ایکسکیوزز کیوں پسند کروں؟ میں نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا میں جا کے کسی کو پلیز مجھے موٹیویٹ کر دیں تاکہ میں پڑھ لوں. میں نے زندگی میں کبھی خیال نہیں آیا میرا مجھے کہ میں کسی سے جا کے اس طرح کہوں. تو یہ تو ایک بہت کمزور پرسنالٹی کی علامت ہے کہ میں جا کے، جب تک آپ میرے دل میں ایک آگ نہیں لگائیں گے وہ آگ لگے گی نہیں. یار تمہیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی روح ڈالی ہے. وہ کوئی کمزور چیز ہے؟ اس کی بےزتی، اس کی توہین کر رہے ہو. تو جب تک انسان کو اپنی قدر نہ ہونا، تو وہ باہر سے کہیں کوئی آ کے میری مدد کر دے. اور یہ بے بسی والا جو پورا ہم نے ایک سین بنایا ہوا ہے، اس کا میں پوری طرح انکار کرتا ہوں. آپ بالکل کیپیبل ہو، آپ کے اندر ڈسپلن بھی ہے، ڈٹرمنیشن بھی ہے، ایبلٹی، ساری چیزیں ہیں. بس آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو کہ آپ بالکل بے بس ہو، یا آپ سست ہو، آپ یہ ہے وہ. یہ جھوٹ آپ اپنے آپ سے تو بول سکتے ہو، اللہ سے نہیں بول سکو گے قیامت کے دن.
سو بیسکلی جب تک ہم خود سے نہیں چاہیں گے تب تک قرآن جرنی یا عربک جرنی نہیں شروع ہو سکتی، نہ ہی مکمل ہو سکتی. سیریس نہیں جب تک آپ سیریس نہیں ہوگے نا اپنے آپ سے، آپ ادھر ادھر سے موٹیویشنل ویڈیو ڈھونڈتے رہنا پھر. So the determination is missing from within. اور یہ دین ہے ہی ان لوگوں کے لیے جو ایک پختہ ارادہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے جو پہلی قوم ہے جو مسلمان ہوئی ہے، انہوں نے بہت سیریس فیصلہ کیا تھا، اس فیصلے کے ساتھ بڑی مشکلیں آئی تھیں ان کی زندگی میں، لیکن اب چھوڑنا نہیں ہے، فیصلہ کر لیا تو کر لیا. اور یہی ہماری پوری تاریخ ہی یہی ہے. ہم مسلمان ہیں ہی اس لیے کہ ہمارے اندر ایک ڈٹرمنیشن ہوتی ہے. وہ جب آپ کہہ رہے ہو میرے اندر ہے نہیں، تو آپ اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہو. دیسی کلچر میں پیرنٹنگ سٹائل یہ ہے کہ کنٹرول کرنے کے لیے بچوں کو یہ بولا جاتا ہے اگر تم ایسا نہیں کرو گے اللہ تم سے ناراض ہو جائے گا، یا پھر اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا. سو دیز کڈس گرو اپ ٹو بی انڈیویژولس who run away from اللہ. ان کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا اللہ کے ساتھ، اینڈ انہیں لگتا ہے کہ اللہ صرف ایک دروگا ہے جو صرف پنشمنٹ دینے کے لیے ہے. از دس پیرنٹنگ اسٹائل اوکے؟ اگر انسان کی ناراضگی سے اللہ کی ناراضگی جڑی ہوتی تو ہم سارے جہنم میں جا رہے ہوتے، کیونکہ ایک دن آج آپ کے پیرنٹس ناراض ہیں، اس کا مطلب اللہ ناراض ہے. کل آپ پیرنٹ ہوگے، آپ ناراض ہوگے تو آپ کا بچہ جہنم میں جائے گا. تو ہم پوری نسلوں کو جہنم میں بھیج دیتے ہیں، کیونکہ اس دنیا کی ساری پاپولیشن جو ہے نا وہ ایک نہ ایک دن پیرنٹ ہوگی. یعنی سب کا غصہ اللہ کا غصہ بن جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کس چیز سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، کس چیز کو کون سی چیز اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، اس نے خود بیان کر دی ہے. اور انہیں کوئی خاص لائسنس نہیں دیا والدین کو کہ ان کا غصہ اللہ کا غصہ بن جاتا ہے. مجھے کہا ہے اپنے والدین سے بہترین سلوک کرو، لیکن یہ نہیں کہا کہ تمہارے والدین جب تک تم سے خوش نہیں ہوں گے میں تم سے خوش نہیں ہوں گا. دیکھیں، یہ نہیں کہا والدین کو خوش کرو، یہ فرق ہے. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو. یہ بہت ممکن ہے کہ آپ کسی کے ساتھ بہترین سلوک کریں لیکن وہ آپ سے خوش نہ ہو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، آپ اس کے ساتھ انصاف کریں، عقل کی بات کریں، حق کی بات کریں، لیکن وہ کہے تم نے میرے ساتھ بہت زیادتی کی ہے، بہت ظلم کیا، بہت بدتمیزی کی تم نے میرے ساتھ. آپ سچ بات کہہ رہے ہو اور آگے سے آپ کو کہنے کو ایکوزیشن، الزام یہ آ رہا ہے کہ آپ نے بہت بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. انسان کے دل میں اس کو کوئی بات پسند نہیں آتی، اس کا جو بھی ریاکشن ہوتا رہے. اور پھر وہ اس چیز کو آگے لے کے کہیں گے میرے بچے نے مجھے کہا کہ میں شراب نہیں بیچ سکتا، اللہ اس سے پوچھے گا، اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا. اور یہ جو بات لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ میری ناراضگی اللہ کی ناراضگی بنے گی، یہ ہماری قوم کی سب سے بڑی جہالتوں میں سے ہے. ہمارے دین میں والدین کا بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا جس طرح ہم لوگوں نے جوڑ دیا ہوا ہے. اور لوگ یہ بات کیوں استعمال کرتے ہیں یہ بھی سمجھ لیں. پیرنٹس کہتے ہیں کہ تم میری بات نہیں مانو گے تو اللہ ناراض ہوگا، یعنی یہ رشتہ قبول کر لو ورنہ اللہ ناراض ہوگا، یا یہ والی جاب کر لو وہ والی جاب مت کرنا ورنہ اللہ ناراض ہو، کیونکہ میری رضا میں اللہ کی رضا ہے. رائٹ؟ ان معاملات میں پیرنٹس نے جو اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کو جوڑا ہوا ہے نا، یہ میرے نزدیک شرک کی ایک قسم ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم بھی ہے. کیونکہ جس دائرے کو اللہ نے انسان کے لیے حلال کیا ہے نا، اس کو کوئی والد، کوئی چچا، کوئی اور آ کے اس کو حرام نہیں کر سکتا. اور جس چیز کو حرام کیا ہے کوئی رشتہ دار آ کے اس کو حلال نہیں کر سکتا. تو جو چیز میرے لیے، جس چیز سے اللہ ناراض نہیں ہے، اس کے اگر میں وہ کر رہا ہوں تو کوئی اور ناراض ہوتا رہے، مجھے اس سے کیا، مجھے اس سے کوئی اس کا اثر نہیں ہونا چاہیے میرے اوپر. تو یہ میں والدین سے بغاوت کی بات نہیں کر رہا، لیکن والدین نے جو اپنے آپ کو ایک نیا بت بنا لیا ہے نا ہمارے کلچرز میں، یہ ایک بہت ایکسٹریم تک بات چلی گئی ہے. ایک ایکسٹریم ویسٹ میں ہے کہ والدین کو نرسنگ ہومز میں ڈال دو، ان کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ کہ ان کو سجدہ تو ہم پانچ وقت جو ہے وہ اللہ کو کرتے ہیں، لیکن جو سائیکولوجیکلی سجدہ ہے وہ ہم اپنے والدین کو کر رہے ہیں. رائٹ؟ اور یہ غلط ہے، یہ سراسر غلط ہے. اور یہ ہماری قوم کی جو ہم پیچھے رہ گئے نا، اس کی وجوہات میں سے ایک یہ بھی ہے. کیونکہ دیکھیں، ریالٹی یہ ہے کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اور ان کے بہت سارے اوپینینز اس ڈپریشن سے آتے ہیں. اور اب وہ ڈپریشن اپنے بچوں پہ امپوز کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بھائی تم میری بات مانو ورنہ اللہ خفا ہوگا. تو آپ جنریشنل ڈپریشن جو ہے وہ جاری کر رہے ہو، آگے تک لے جا رہے ہو. رائٹ؟ اور اس چکر میں صرف اسی لیے نئی نسل پھنستی ہے کہ نئی نسل کو خود
نہ پیرنٹس کو اپنا دین پتہ تھا نہ بچوں کو اپنا دین پتہ ہے. جب دین نہ پتہ ہو تو آپ کو نہیں پتہ ہوگا نا کہ آپ کے حق کیا ہیں اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے, ہر ایک کا دائرہ کتنا بڑا ہے کتنا چھوٹا ہے, آپ کو تو نہیں پتہ ہوگا. تو آپ جو آپ سے آپ کا کہے جائے گا وہ مان لو گے. لونلینس ایک بہت کامن چیز ہو گئی ہے آج کی دنیا میں. دیٹس بیکاز فرینڈشپس کھوکھلی ہیں, پیرنٹس کے ساتھ وہ ریلیشن شپ کبھی ڈیولپ نہیں ہوا, اور اللہ کے ساتھ ایک گلٹ کا ریلیشن شپ ہے. سو ان دی اینڈ اے پرسن فائنڈز دیم سیلف ویری ویری لونلی. جو وائڈ اللہ فل کر سکتا ہے ہماری لائف میں, وہ ہم نے اللہ کو وہ جگہ ہی نہیں دی اپنے دل میں. سو ہاؤ کین وی ڈیولپ اے پازیٹیو مائنڈ سیٹ اباؤٹ اللہ, کہ اگر کوئی نہیں ہے تو اللہ ہے. دیکھیں, ہم اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کا دین کہتے ہیں, ملت ابیکم ابراہیم. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کافی لونلی ہے شروع سے ہی. اور ایک تو کہنا آسان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق جوڑ لو, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر آپ کے دل و دماغ میں کوئی ایک بہت بڑا پرپس نہ ہونا جس کے پیچھے آپ بھاگ رہے ہو, تو پھر آپ کا پرپس اس سے کم چیزیں بن جاتی ہیں. دیکھیں, اگر کوئی اسپورٹس ٹیم میں جانا چاہ رہا ہے تو دن رات ٹریننگ کر رہا ہے, اس کے دماغ میں ہے کہ میں نے اس ٹیم کے لیے کوالیفائی کرنا ہے, اس میں وہ لگا ہوا ہے. اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بیٹھ کے میں لونلی ہوں, میں یوں نہیں, مجھے ایکسرسائز کرنی ہے, مجھے ٹریننگ کرنی ہے, مجھے یہ کرنا ہے, مجھے وہ کرنا ہے, رائٹ. اور جب وہ اس راستے پہ چلے گا تو اس کو کوچز ملیں گے, اس کو اور ایتھلیٹس ملیں گے, اس کو اور لوگ ملیں گے جو اس کی راہ میں ہیں, اور وہی اس کی کمپنی بن جائے گی, کیونکہ وہ اس کی کمپنی ایک ہی کاز میں ہے ساتھ, رائٹ. جیسے یونیورسٹی میں لوگ دوست بن جاتے ہیں کیونکہ وہ ایک ہی کورس لے رہے ہیں, رائٹ. آپ کی زندگی میں اگر کوئی بڑا مقصد نہ ہو تو پھر آپ کے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلق جو ہے نا وہ کسی مقصد کی بنیاد پہ نہیں ہے. جب آپ پرپسفل بن جاتے ہو نا تو آپ کی زندگی میں پھر پرپسفل لوگ بھی آتے ہیں, پھر وہ ریلیشن شپس بھی پرپسفل ہوتے ہیں. اصل مقصد میرے نزدیک, اصل مسئلہ میرے نزدیک لونلینس کا نہیں ہے, اصل مسئلہ پرپس لیسنس کا ہے. ینگ لوگوں کے دماغ میں کوئی مشن, میں نے یہ کرنا ہے, مجھے یہ اکامپلش کرنا ہے, میں نے اٹھ کے یہ کام کرنا ہے, کوئی اور کرے نہ کرے میں کروں گا. جب آپ اٹھو گے تو اور لوگ آپ کو دیکھ کے کہیں گے یہ تو کر رہے ہیں, میں بھی ان کی مدد کرتا ہوں, میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں, میں بھی ساتھ لگ جاتا ہوں. تو آپ کو لوگ جوائن کریں گے کسی ایک پازیٹیو کام میں, کسی ایک اچھے کام میں. اور جب ایسا کریں گے نا تو پھر آپ کے اصل میننگ فل ریلیشن شپس بنیں گے. ہر چیز میں اگر آپ لوور پرپس لگاتے ہو نا, لوور پرپس کیا ہوتا ہے, میری ویورشپ زیادہ ہو جائے گی. جب میں کوئی اچھے کام کرنے لگا ہوں, پہلے میں کیمرہ آن کر دوں, پھر میں کوئی اچھا کام کروں. اٹس اے لوور پرپس, کیونکہ اب آپ کا پرپس ہے پاپولیرٹی, اب آپ کا پرپس ہے ویورشپ, آپ کا کوئی اصل مقصد نہیں ہے. جب تک اصل مقصد نہیں ہو, یہ چیزیں آتی رہے, لیکن یہ چیزیں جب یہ چیزیں مقصد بن جاتی ہیں نا تو پھر وہ ریلیشن شپس بھی آپ کے ایسے ہی ہوتے ہیں نچلے, کیونکہ مقصد نچلا ہے, گول آپ کا نیچ ہے, تو رشتہ داریاں بھی ساری نیچ ہوں گی, سارے رشتے بھی نیچ ہوں گے. جب آپ کا گول ہائی ہو جائے گا تو رشتے بھی آپ کی زندگی میں ہائی ہو جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم استاد. اللہ آپ کو اس کی جزائے خیر. آمین آمین آمین. اللہ ریوارڈ یو, اللہ پروٹیکٹ یو. Take care. تھینک یو.